خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے میں ابتداءً درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اللہ پاک اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، پتہ ہی چلا اس حدیث پاک سے کہ مومن اور جنتی کا کام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفاق سے بری کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بندے کو آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک جو پڑھے 100 بار اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فیضان اور یہ برکت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور شہداء کا ساتھ بھی اللہ کریم اسے جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک درود پاک اور انعامات دیکھیے کتنے ہیں، فضائل دیکھیے کتنے ہیں، برکتیں دیکھیے کتنی ہیں۔ تو انسان ویسے ہی اس چیز کا حریص ہوتا ہے کہ اس کو شارٹ میں کافی کچھ مل جائے، ایک چیز کے ذریعے اسے کئی بینیفٹس جو ہے وہ حاصل ہو جائیں۔ تو درود پاک الحمدللہ ایسا ایک مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی خوب، یعنی وہ کیا بھلائی ہے دنیا کی اور کیا اخروی برکات ہیں جو اللہ تعالی درود پاک کی برکت سے عطا نہیں فرماتا۔ بس ہمیں پڑھنے والا بننا چاہیے، پڑھنے کا ذہن بنانا چاہیے، اور درود پاک کی عادت اور اس کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور بھلائیاں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی نیتیں فرما لیں، اللہ کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے انشاءاللہ الکریم اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آپ کے SMS اور کالز الحمدللہ اس سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں، جو آپ کی طرف سے ہمیں خواب بھیجے جاتے ہیں، اور پھر مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد الطاری مدنی سے الحمدللہ عز و جل ہم آپ کے خوابوں کے جوابات لیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے SMS اور کالز کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم آج کی بات جو ہمارے سلسلے میں ہم شروع میں لیتے ہیں، اسد بھائی آج کیا ارشاد فرمائیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ کل جلوس میلاد کا سلسلہ رہا، الحمدللہ، اور اس سے پہلے بڑی رات ہم نے گزاری۔ الحمدللہ۔ تو میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ادب کا حکم ارشاد فرماتے بے ہیں۔ شک، تو چراغاں جنہوں نے اتارنا ہے تو وہ ادب کے ساتھ اسے سنبھال لیں، اتار لیں۔ اسی طرح پرچم وغیرہ ہیں، کیونکہ جلوس میں جب شرکت کرتے ہیں تو بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، صحیح، تو ہمیں ادب کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے۔ خاکوں کے ذریعے ویسے بھی یہ پیغامات پہلے بھی دیے جاتے رہے، لنگر لٹانے کے تعلق سے، چیزیں دینے کے تعلق سے۔ تو اب جیسے ہی ربیع النور شریف گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بعض اوقات لوگ خیال نہیں رکھتے، صحیح، تو پرچم ہے اس کو آپ اتار لیں، سنبھال لیں، اس کو رکھ لیں، اگلے سال دوبارہ کام آ جائے گا۔ بالکل، اسی طرح جہاں پر چراغاں اتارنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ان چیزوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے
کہ وہ سارا سال لگائے رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس نے جلنا تو ہے نہیں، پھر اگلے سال ہی جلیں گی، لیکن وہ سال کے دوران پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو بلا وجہ اپنے مال کو ضائع بھی نہیں کرنا ہمیں. تو ماشاءاللہ ایک بہترین انداز پر ربیع الاول کے ابتدائی جو 12-13 ایام تھے وہ گزارنے میں ہم کامیاب ہوئے. الحمدللہ. تو اب جو ہے وہ بقیہ ماہ بھی ماشاءاللہ محافل جو چلتی رہیں گی، جی اینڈ آف دا منتھ چلتی ہیں، پھر 11ویں شریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 2 ماہ ہمارے یوں سمجھیے کہ ربیع الاول، پھر اگلا مہینہ وہ 11ویں شریف کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو بہتر انداز پر ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اسی طرح جہاں جہاں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اب جہاں پر محفل کی آپ نے، اب جب وہاں سے گئے آپ تو آپ نے وہاں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اگر پبلک پلیس تھی جہاں پر آپ نے محفل کی ہے، صحیح. مثال کوئی گراؤنڈ تھا جو کامن یوز ہوتا ہے، تو اب محفل کے بعد وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جائے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. بہت خوبصورت بات. تو ایسا انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی بلا وجہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اچھا یہ محفل میلاد ہو یا آپ کی شادی کی تقریب ہے، کوئی سبھی. اب شادی کے تقریب پر بھی لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، پھر جب وہاں سے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. کہیں پر کھونٹی لگی ہوئی تھی تو وہ وہیں پہ رہ گئی، تو کہیں پہ کوئی اور چیز تھی، گڑا کھودا تھا وہ کھلا چھوڑ دیا. تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار دیکھو کیسے لوگ ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، نہ ان دنوں میں نہ کسی اور دن کے اندر، کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ بالخصوص محفل میلاد، جلوس میلاد، اس تعلق سے کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بلا وجہ اعتراض کر سکے. اعتراض کریں. بہت پیاری بات. اور اس میں بعض لوگ اسد بھائی سستی کا معاملہ کرتے ہیں، چراغاں اتارنے میں، جھنڈے اتارنے میں کئی روز تک یہ لگے رہتے ہیں. تو اس میں سستی نہیں برتنی چاہیے، اور کوشش کر کے جو ہے وہ ہمارا مال ہے، ظاہر ہم نے اس پر رقم خرچ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو جتنے اچھے طریقے سے اتار کر سیو کر لیں گے تو اگلے سال انشاءاللہ وہ کام آئے گا، اور انشاءاللہ الکریم اس کو درست اور بہتر ہم جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے. اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی جیسے کہا گیا، تو ان میں انشاءاللہ الکریم ہم احتیاط کریں گے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح ایک بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ریپرز اور دیگر چیزیں کئی چیزوں میں کچرے کی صورت بن جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ الکریم کلیئر کرنا ہے اور صاف ستھرا ماحول رکھنا ہے. اس طرح بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہے کہ لوگوں کو انشاءاللہ الکریم تکلیف سے بچانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے SMS کی طرف. اور ایک خواب ہمیں SMS کے ذریعے بھیجا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم بابا کو خواب میں دیکھا. بابا کہہ رہے تھے کہ میں خود تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے نہیں گیا، لیکن انہوں نے مجھے زیارت کروائی ہے اور کہا کہ تم دعا کرتی ہو، تمہاری دعا پوری ہوئی ہے. یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا خواب ہے ماشاءاللہ، تو پازیٹیو لینا چاہیے. صحیح. اور جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ اگر اپنے والد صاحب ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جس کا ان کے والد نے تذکرہ بھی کیا. اور اگر نہیں کرتی تو دعا میں اضافہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات اللہ پاک فوت شدہ کے حالات خواب کے ذریعے پیچھے رہ جانے والوں کو دکھاتا ہے. اس میں اگر کوئی اچھا پہلو ہے تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. اسی طریقے سے ایک اور خواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بہت سارے ہیرے اپنے پاس اکٹھے کرنا اور رکھنا، یہ کیسا ہے؟ میاں والی سے ایک اسلامی بہن کا خواب ہے. اچھا ہے، اس طرح سے جواہرات کا دیکھنا یہ نفع کی، کسی اچھی خبر کی علامت ہوتی ہے. اچھا بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہیرے جواہرات کی سوچ رکھ رہے ہیں یا مال و اسباب کی سوچ رکھ رہے ہیں، یا کوئی شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، اس کی سوچ ہے اس کے ذہن کے اندر، تو وہی چیز اس کو خواب کے اندر نظر آئی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب خواب دیکھنے والے کی اپنی کیفیت پر ہے. بہرحال مجموعی طور پر اچھا ہے، پازیٹیو ہے. اور اگر مال ملے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ پاک کو نعمت عطا فرماتا ہے، مثال مال ہے، اسباب ہیں، تو اس کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے. لیکن جب بھی کسی نعمت کا ہم سوال کریں
تو اللہ پاک سے یوں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس کے شر سے بھی مجھے محفوظ فرمائے. یعنی کہ مال نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ضرورت بھی ہے انسان کی، لیکن اس مال کے شر بھی کم نہیں ہیں. تو اس سے بندہ پناہ مانگتا رہے تاکہ اس کی برے نتیجے سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. صحیح. ایک اور یہ اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مکئی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ رزق کی علامت ہے. کوئی اگر رزق میں پریشان ہے تو اللہ پاک اسے برکت عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ماشاء اللہ. اسد بھائی، خواب کے اندر جیسے وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا جیسے نماز کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو؟ دیکھیے، عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تو عبادت پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. لیکن بالخصوص جو وضو ہے یہ گناہوں کے معافی اور بخشش کی علامت ہے. واہ. اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اچھا، اسی طرح اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنے کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے ماشاء اللہ. کہ خواب دیکھنے والا نیک کاموں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف رغبت کرے گا. تو یہ اس کی تعبیر. ماشاء اللہ. ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں میری بیٹی کچھ مہینوں سے خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اسے گولی مار دیتا ہے. بچی کو خواب میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، جب گولی لگتی ہے تو وہ انتقال کر جاتی ہے. کبھی کبھی خون بھی نکلتے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس طرح کے خواب بہت مرتبہ تو خبریں سننے، دیکھنے یا کسی ایسی محفل میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ اس کا سبب ہوتا ہے. ماردار کی خبریں کم نہیں ہیں، اسی طرح حادثات کی خبریں وہ بھی کم نہیں ہیں. تو انسان جب وہ خبریں دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے. تو اس کو نارمل لینا چاہیے. اس کی وجہ سے اپنے اوپر کسی پریشانی کو اوڑھنا یا یہ سمجھنا کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ ضرور درپیش ہوگا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس کے برے نتیجے سے یا اس کا کوئی برا اثر ہے تو اس سے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. محفوظ رہیں گے. ایک اور اسلامی بہن کا ہی خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں ایک غیر محرم نے مجھے فوت شدہ دیکھا ہے، اور جس نے مجھے فوت شدہ دیکھا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی خاندانی تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کی کیا تعبیر؟ ضروری نہیں کہ جس کو مردہ حالت میں دیکھا جائے تو وہ انتقال ہی کی اس کی خبر ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں درازی عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. البتہ چونکہ ایک مبہم سا ہے کہ وہ غیر محرم کون ہے، تو پھر اگر ڈیٹیل معلوم ہو تو کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. صحیح. عالم دین کو خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت ساری اس کی پازیٹیو تعبیریں بیان کی گئی ہیں، اور سب سے بنیادی چیز تو اللہ پاک کی رحمت اور نعمت ہے. واہ. البتہ اب جیسا عالم صحیح. اور اس کے ساتھ جیسا انسان کا تعلق، اب اولیاء کرام وہ بھی علماء ہوتے ہیں، ان کی زیارت کی تو ان کی حوالے سے جو خاص ان پر ان کی شخصیت پر کسی چیز کا، کسی پہلو کا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے تو اس کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اچھا، عالم ہے تو علم سے اس کی تعبیر کی جائے گی، مقام اور مرتبے سے اس کی تعبیر کی جائے گی، منصب سے اور عزت سے اس کی تعبیر کی جائے گی. ماشاء اللہ. اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک عزت، منصب اور اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنا چاہیے. کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں، آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. میرا نام غلام فرید اتاری ہے، میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے سفید بال دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پلیز آپ بتا دیں. سفید بال. سفید بال دیکھنا اچھا ہوتا ہے، دراز عمر کی بھی دلیل ہوتی ہے اور عزت و اکرام میں اضافے کی بھی یہ تعبیر ہوتی ہے. تو جب بھی لمبی عمر بندہ دعا بھی کرے یا ایسی کوئی چیز دیکھے تو اس کے ساتھ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرما. ورنہ اگر عمر تو طویل ہو گئی لیکن عافیت نہ رہی، اسی طرح گناہوں بھری زندگی رہی، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آزمائش ہے. تو اللہ پاک سے جب بھی درازی عمر کی دعا مانگیں، اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، تو عافیت، صحت، نیکیوں بھری، ایمان پر استقامت والی
اس طرح کی دعا جو ہے وہ ہمیں بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب دعا فرماتے ہیں تو یوں دعا فرماتے ہیں: اللہ صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، نیکیوں والی، سنتوں کی خدمت بھری لمبی زندگی عطا فرما۔ تو یہ ناظرین انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ لمبی عمر کی دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دے تو اس انداز میں جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس طرح دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو وہ لمبی زندگی بھی ہمارے لیے خیر والی اور بھلائی والی ہوگی انشاءاللہ۔ مزید کچھ میسیج شامل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ برا ہے، دشمن ہے، برا شخص ہے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے۔ صحیح۔ خواب میں اپنے نانا کو فروٹ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیں، عدیل اتاری میاں والی سے۔ اچھا ہے، فروٹ کی تعبیر جو ہے وہ نعمت سے کی جاتی ہے، صحیح۔ کسی اچھی خبر سے کی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے انہیں کسی اچھی خبر کا انتظار ہو، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک اور خواب ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، 15 سال کا ہے، اور اس کے بارے میں بہت برے ہر روز تقریباً خواب آتے رہتے ہیں، اور آج جو لاسٹ میں خواب آیا دیکھا ایک موٹی تازی گائے ہے اور اس کے پیٹ میں سوراخ ہوتا ہے، تو جا کر ہم دیکھتے سوراخ ہوتا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، تو ہم صدقہ وغیرہ بھی کافی کرتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ ہمیں کیوں اتنے برے خواب اپنے بیٹے کے بارے میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ صدقہ تو یہ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ صحیح۔ بقیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ہی چیز کو جب سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی چیز بار بار ہمیں خیال میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو توجہ نہ کریں، جتنا ہو سکے اسے اگنور کریں، اور اگر بہت زیادہ کسی چیز کو ہم کانشیسلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات ہمیں پریشان بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ گلابی رنگ کے ہاتھی کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ گلابی رنگ کا تو ہاتھی ہوتا نہیں۔ ٹھیک ہے نا، لیکن گلابی رنگ کا ہاتھی تو آپ کے دماغ میں آئے گا نا، اب اس کو آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ صحیح۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی پھر ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، تو اگنور کریں تو آہستہ آہستہ خود ہی یہ چیز کم ہو جائے گی۔ البتہ اس کے کچھ وظائف ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، جو جنہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے ان کے لیے بھی، اور ناظرین میں اگر کسی اور کو بھی مسلسل اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں جو ان کے لیے تشویش کا، تکلیف کا باعث ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل برے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، اور درود پاک پڑھ لیں، چند بار ذکر و اذکار کر لیں، سنت کے مطابق سوئیں، باوضو سوئیں، نماز پڑھ کے سوئیں۔ اچھا، پھر ہم جہاں پر سو رہے ہیں تو وہ کمرہ، وہ جگہ جتنا آرام دہ ہو سکے ویسا ہونا چاہیے، شور کم سے کم ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو لائٹ میں نیند نہیں آتی تو وہ کوشش کرے کہ اندھیرا کر لے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے آرام کے تقاضے ہیں ان کو آپ پورا کریں گے تو انشاءاللہ نیند بھی بہتر آئے گی اور ذہن منتشر الخیالی سے محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کریں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو پہلے ظاہر نہیں تھا، پہلے لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، اب ٹی وی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیکھا جاتا تھا، ہر بیڈ روم میں بھی نہیں ہوتا تھا، کامن میں ہوتا تھا یا کسی ٹی وی لانج میں ہوتا تھا، وہاں جب دیکھا جب سونے کے لیے اپنے روم میں گئے تو کچھ دیر وقفہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب تو ہاتھ میں چونکہ موبائل ہے تو سوتے ہوئے بھی ہاتھ میں ہے، سوتے بھی اسی کو سکرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا ان چیزوں کا دیکھنا اور نیند اس کے درمیان ڈفرینس نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سونے سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اب آخری مرتبہ موبائل وغیرہ دیکھ لیں، کوئی میسیج وغیرہ چیک کرنا ہے، پھر اس کو آپ چھوڑ دیں تاکہ اس کے بعد آپ پرسکون ہو جائیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ کم سوچنے کی طرف آ جائے اور آرام کی طرف آ جائے، اور پھر جب آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ تو بہت مرتبہ ایسے برے اور عجیب و غریب خوابوں کی جو
وجہ ہے, جو سبب ہے, وہ ہم خود ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان اسباب سے اپنے آپ کو دور کریں, بچائیں. انشاءاللہ عز و جل حفاظت بھی رہے گی اور پریشانی سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. جی وہ جو وظائف بتائے گئے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی پڑھیے, اور صدقہ اور خیرات کا عمل جو جاری رکھا ہوا ہے اس کو بھی جاری رکھیے انشاءاللہ, اور دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ کریم آپ کے بیٹے کو برے خوابوں کے برے اثرات سے اللہ کریم محفوظ فرمائے. دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی حفاظت رہے گی. اور اگنور کریں, گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ پاک کرم فرمائے. جی کال شامل کرتے ہیں. میں سہیوال سے عرض کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے بہت تیز بخار ہے اور ساتھ میں میرے بدن پر, میرے جسم پر کیڑیاں چڑھی ہوئی ہیں. برائے مہربانی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. یس سر. بخار تو کوئی بری چیز نہیں ہے صحیح. اور اس سے پناہ مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے, تو کوئی اس کی خاص ایسی نیگیٹو پہلو نہیں ہے. البتہ دعا کریں کہ اللہ پاک بیماری سے محفوظ فرمائے. بیماری سے عمومی طور پر حفاظت کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گھبرائیں نہیں, چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں, ہوتا ہے بعض اوقات, تو اس کا کوئی خاص اس تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا. پریشان نہ ہوں, تسلی رکھیں. مزید کال شامل کرتے ہیں. میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے کافی ساری مکڑیاں چل رہی ہیں اور ایک مکڑی نے اسے کاٹا بھی ہے, کہ تعبیر بتا دیں. مکڑی کی تعبیر. اپنے معاملات کو بہتر انداز پر کریں, خاص طور پر جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انٹریکشن ہے. ہوتا ہے بعض اوقات 1000 لوگوں کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہے کسی ادارے میں, لیکن میرا تعلق 10 کے ساتھ ہے. صحیح. تو جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, صحبت ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, گفت و شنید ہے, بات چیت ہے, تو ان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں, اپنے معاملات ہیں, ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. بعض اوقات خواب کے ذریعے تنبیہ بھی کی جاتی ہے, تو بندہ اپنے اعمال کو, اپنے معمولات کو تھوڑا سا کانشیس ہو کر دیکھے گا تو انشاءاللہ بڑے نقصان سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ الکریم. خواب میں دیکھا کہ میں بہت کمزور ہوں, لاٹھی کے سہارے سے کعبہ شریف میں ایک خالی جگہ پتھر لگاتی ہوں اور بہت روتی ہوں. میرے ساتھ کچھ خادم بھی ہوتے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں, اس کی کیا تعبیر؟ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد کسی تعمیر میں حصہ لینا یہ تو پازیٹیو ہے. صحیح. کوئی بھی ایسی چیز کرنا. اب ان کی ایکچول ایج ہے وہ تو معلوم نہیں, ہو سکتا ہے ایج ہی اتنی ہو جو بڑھاپے کی عمر کو ہو, اور لاٹھی کا دیکھنا پھر ایک نیچرل سی بات ہے. تو بہرحال پازیٹیو ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور دعا بھی کرتی رہیں کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی انہیں کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. صحیح. یہ بنت فتح محمد کہتے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے ایک مزار پر منت مانی اور وہ پوری بھی ہوئی. ابھی وہ بار بار خواب میں مجھے حاضری کے لیے بلاتے ہیں, اب میں کیا کروں؟ دیکھیے, عورت کا مزارات پر جانا یہ تو منع ہے, صحیح. اس کی تو اجازت نہیں ہے. البتہ ان کا ان بزرگ سے تعلق ہوگا, عقیدت ہوگی, محبت ہوگی, تو گھر ہی سے دعا کر دیں, ایصال ثواب کر دیں. اور اگر منت مانی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے اولاد عطا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول فرماتا ہے, عطائیں بھی فرماتا ہے. اب جس چیز کی منت تھی اس کو دیکھ لیا جائے. وہ اگر ایسی اس کے اندر کوئی شرعن کلام نہیں ہے اور جائز چیز کی منت تھی تو اسے کسی کے ذریعے پورا کروا دیا جائے. یعنی مزار کے تعلق سے بعض اوقات وہاں پر لنگر کرنے, وہاں پر کھانا کھلانے, اس طرح کی منتیں جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں, تو اس کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. صحیح. اور اگر واقعی جانے کی نیت کر بھی لی تھی تب بھی نہ جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے. جو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی منت مان لیتے ہیں, کوئی ایسی چیز کی نیت کر لیتے ہیں, تو پھر بندہ تشویش میں ہوتا ہے. تو دیکھیے, سب سے پہلے ہمارے لیے شریعت مطہرہ ہے. تو ہمیں جب خواتین کو جانے سے منع کیا گیا ہے تو منع ہونا ہی ضروری ہے. البتہ جس جائز کام کی انہوں نے نیت کی تھی وہ کسی اور ذریعے سے اس کو پورا کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی, اور اس میں کسی بھی تشویش کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ, بہت پیاری بات. پتہ انشاءاللہ ناظرین کہ شریعت مطہرہ کی پیروی یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری شریعت مطہرہ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں,
اور ہر مسلمان کو وہ چاہیے کہ وہ آپ دیکھیے نا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار یہ تو مزار پر جانے سے منع کرے. الحمدللہ ہم مزارات کو ماننے والے، مزارات پر جانے والے، لیکن چونکہ خواتین کا جانا منع ہے تو جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات الحمدللہ وہی بیان کی جا رہی ہیں اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک مسلمان کا، سچے عاشق رسول کا یہی خوبصورت اور پیارا انداز ہونا چاہیے کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے، ان کی تعلیمات ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور SMS ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ 2 کتے دیکھے خواب میں، دونوں نے کاٹا، ایک نے دائیں طرف سے دوسرے نے بائیں طرف سے، ایک کتا وہیں کھڑا رہا اور دوسرا چلا گیا. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. اچھا نہیں، یہ نقصان کی علامت ہے کسی دشمن کی طرف سے، کسی برے شخص کی جانب سے. ایک تو انہیں اپنے ڈیلی روٹین کو، اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر دیکھنا چاہیے، اللہ پاک محفوظ فرمائے. دوسرا، بعض اوقات حقیقی طور پر بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، محلے کے اندر، علاقے کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا اور انہوں نے سنا، ضروری نہیں ان کے ساتھ ہوا، تو وہی ان کو خواب کے اندر بھی نظر آ گیا. بدقسمتی ہے ہمارے ہاں، جس طرح بعض اداروں کو جن کی ذمہ داری ہوتی ہے بعض جگہوں پر پورا کر رہے ہوتے ہوں گے، بعض جگہوں پر اگنور بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، تو بعض اوقات ایسی آزمائشوں کا سامنا لوگوں کو کرنا بھی پڑتا ہے. تو خود بھی کوشش کریں اپنی حفاظت کے لیے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس سے بچنے کی ضرور کوشش کریں. اور اس میں حفاظت کا پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اوراد و وظائف بھی جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے. یا حیو یا قیوم اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو یہ کتے کے کاٹے سے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان جو ہے وہ نصیب فرمائے. ایک اور SMS ہے، کہہ رہے ہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا لیکن چہرے کی زیارت نہ کر پانا، اس کی تعبیر بتا دیں. جسم اطہر کی اگر زیارت کی، چہرہ انور کی بھی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. پھر بھی یہ مبارک ہی اس کو ہم قرار دیں گے، صحیح، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. البتہ اس میں یہ ہے کہ اپنے عمل پر، اپنی محبت میں، درود پاک میں مزید کثرت کریں کہ اگر پھر کرم ہو تو پھر چہرہ انور کی بھی زیارت نصیب ہو. تو مجموعی طور پر تو اس کی بڑی شاندار تعبیریں ہیں. البتہ خواب دیکھنے والے کے مختلف ہونے سے تعبیرات مختلف ہوتی ہیں. صحیح، علم بھی ہے، عزت میں اضافہ بھی ہے، اللہ پاک کا قرب بھی ہے، بخشش و مغفرت بھی ہے، اور بھی بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. تو جس نے زیارت کی ہے جسم مبارک کی تو دعا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، آئندہ جو ہے وہ چہرہ انور کی بھی زیارت ہو. ماشاءاللہ. میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ پھولوں والے پودے لگا رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ درخت، پودا، ویسے شجرکاری کا مہینہ اگست جو ہے وہ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، اب بھی چند دن باقی ہیں، تو پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ان کا خیال ہو، کوئی ایسی ذہن میں سوچ ہو اور وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھ لی، تو پھر تو یہ عمومی حالات سے متعلق ہوگا. البتہ ویسے پودا لگانا، درخت لگانا، خواب میں دیکھنا یہ پازیٹیو ہے. اللہ پاک کسی اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے گا. بعض لوگوں کے گھروں میں کیاریاں بھی موجود ہوتی ہیں اور بعض گھر کی خواتین ان چیزوں میں رغبت بھی زیادہ رکھتی ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ روز کے گویا ان کے روز کی روٹین میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ باغ کو دیکھنا، کیاری کو دیکھنا، پھولوں کو سیٹ کرنا، تو یہ بھی ان کی روٹین میں بعض اوقات شامل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، تو اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ بالکل خواب جو ہے وہ نظر آئے. میرا نام ابراہیم ہے، میری امی نے خواب میں آلو دیکھے ہیں، وہ زمین سے نکال کر برتن میں رکھ رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، پازیٹیو ہے. ویسے تو خواتین کا آلموسٹ روزانہ ہی سبزیوں سے تعلق رہتا ہے، لیکن زمین سے نکالنا اور حاصل کرنا رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح. امی نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مہمان ہیں اور بکرے کا گوشت پکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بکرے کا گوشت ہو یا کسی اور حلال جانور کا گوشت، یہ رزق میں وسعت کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں مزید اچھائی یہ ہے کہ کچے گوشت کے مقابلے میں پکا ہوا گوشت دیکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے کاروبار میں، اگر کسی کے کام کاج میں، رزق میں کوئی تنگی تھی، کوئی پریشانی تھی، اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو یہ اس کے رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہے. صحیح. ایک کال ہمارے پاس ہے، جی وہ شامل کرتے ہیں.
غلام محی الدین. میری والدہ کا خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے 2 دانت ہیں وہ گر کے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا. دانت گر کر ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اگر زمین پر گرے تو زیادہ برا ہوتا ہے، البتہ ہاتھ میں لے لینا یا دامن میں لے لینا یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے. صحیح. تو البتہ پھر بھی کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچنے کی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے ان میں کسی کو تکلیف یا آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک محفوظ فرمائے گا. آمین. ہم عمومی طور پر بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی صدقہ کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے دعا کر لی کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے نتیجے سے، برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ رہے گا. اور خاص طور پر جس نے خواب دیکھا ہے اسے یہ کر لینا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کا خواب ہمیں بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح. اب جیسے ہم نے کہا کہ صدقہ کر لیں تو پہلے نیت نہ ہو اور ہو سکتا ہے کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو خواب کے ذریعے جب یہ تنبیہ ہوئی یا ایک راستہ ملا تو بندہ اس کام کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. بے شک. اور صدقہ ناظرین بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو دور کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو. تو انشاءاللہ یہ عمل اختیار کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آسانی رہے گی، خیر ہوگی انشاءاللہ. میں نے خواب میں بچی کو گم ہوتے دیکھا ہے اور اس بچی کو گاڑی کے ساتھ لگ کر گرتے اور پھر اس بچی کو بھینس نے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئی. اس کی تعبیر بتا دیجیے. دونوں پہلو ہیں، ایک تو بچت کا پہلو ہے لیکن شروع میں آزمائش بھی ہے. تو اس طرح کے خواب بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے گھر میں تو اس کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اور جو بھی اقدامات ہمیں کرنے کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. خاص طور پر جس گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو بعض اوقات ماں باپ کی لاپرواہی ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. تو گھر ہو، بازار ہو، کہیں آنا جانا ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو ہمارے ہاتھ میں جو ہے، جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. اور اس طرح کا خواب بعض اوقات بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات لاپرواہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں گھر والے، تو اس طور پر یہ خواب نعمت قرار دیا جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بالخصوص بچیوں کی حفاظت کا جو ہے وہ خاص اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کے بچوں کی گھر بار کی حفاظت فرمائے. میری ماما نے خواب دیکھا کہ پڑوسن ماما کو پنز دے کر جاتی ہیں، ماما انہیں لے کر رکھ لیتی ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کے سوراخ سے دھواں نکلتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں اور ماما کے دوپٹے پر چمٹ جاتی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہو؟ کوئی خاص نہیں ہے، صحیح. ویسے ہی ہمسائے ہیں، لین دین رہتا ہے. بہرحال دوسرا حصہ خواب کا وہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو ان کے ذہن کے اندر جو ان کو خواب کی شکل میں نظر آیا. تو بہرحال ہمسایوں کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچیں اور مطمئن رہیں، ایزی رہیں. میرا نام احسن ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں بہت سارے پیسے دیکھے، لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے اور نیا مکان بنوا رہا ہوں. پلیز اس کی تعبیر فرما دیں. اور یہ خواب میری پوری فیملی نے بھی دیکھا. اچھا، اب یہ نہیں بتایا کہ واقعی یہ مکان بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے مکان بنا رہے ہوں جی. اور رقم جمع کی ہو. ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رقم جمع ہے تو کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے تقاضا کر سکتے ہیں، آپ آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مدد کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات انسان خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اب کیونکہ ڈیٹیل ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. البتہ ایک عمومی حالات سے متعلق انہوں نے خواب دیکھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ساری فیملی نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے گھر کی تمنا یا خواہش رکھتے ہوں کہ گھر ہونا چاہیے تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، تو پیسے بھی بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں، تو ملا جلا ہو سکتا ہے. بہرحال مجموعی طور پر اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے. گھر دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی حدیث کے اندر جن چند چیزوں کو بطور خاص نعمت قرار دیا ہے ان میں سے ایک کشادہ گھر بھی ہے. ماشاءاللہ. تو جن کے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت پیاری بات. خواب میں خونی رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے دیکھا جن سے ہماری لڑائی ہے، بات چیت بند ہے، ان سے خواب میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ تو بہت اچھی بات ہے.
ہمت کریں، کوشش کریں، خالی خواب میں باتیں نہیں کریں، ریئل میں بھی کریں، ریئل میں کوشش کریں، اقدام کریں. اور اگر کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں ہے جو کہ نہیں ہوتی، عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں شریعت نے منع کیا ہو کہ فلاں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. بہت کم ایسے مواقع ہوں گے. اکثر کیا ہوتا ہے، ہماری اپنی کوئی ذاتی رنجش ہوتی ہے، کوئی ناچاکی ہو گئی ہوتی ہے، کوئی کہنا سننا ہو جاتا ہے، بعض اوقات زیادتی بھی ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے، کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اور صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ تھا اور بہت زیادہ غصہ تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس میں کمی ہو جائے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ خونی رشتہ دار یعنی کہ قریبی رشتہ دار ہوں قریبی رشتہ دار ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی ناچاکی، کوئی جھگڑا، کوئی بات چیت ہو بھی گئی تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں. اور اس میں خاص طور پر جو دیگر افراد ہوتے ہیں خاندان کے، ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہونا چاہیے. پازیٹیو جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب رشتہ دار ہیں، سب کو پتہ لگ ہی جاتا ہے عموماً کہ ان کے آپس میں ناراضی ہے. اب دونوں پہل کر پائیں یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جو تیسرا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں کے پاس جائے، کوئی بات ہے اس کو سولو کرے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرے اور دونوں کو راضی کر کے بٹھا دے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں آج بھی خاندانی نظام موجود ہے. کچھ نہ کچھ ایسے بڑے ہوتے ہیں جن کی بات رکھتے ہیں لوگ، تو انہیں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کی صورت ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے اور ہمیں صلح کی طرف راغب کر رہا ہے تو ہم اس کا مان رکھیں اور ہم اس کا حوصلہ بڑھائیں. اور اگر ہم ہی بالکل عجیب و غریب انداز اختیار کر کے بیٹھ جائیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی. تو آپس میں ویسے ہی اتنی مشکلات ہیں، ویسے ہی جھگڑے بہت ہیں دنیا کے اندر ہیں، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی آپ دور ہو کر بیٹھ گئے تو پھر آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی. تو صلہ رحمی کے فضائل کو پڑھیں. اسلام ہمیں محبت کا، ملنے کا پیغام دیتا ہے. اور ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہے الحمدللہ، تو اس مبارک مہینے میں تو اگر ناظرین میں کوئی ایسے افراد ہیں جن کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی بھی مسلمان سے کوئی شکنجی ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کو دور کریں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اور ان میں بھی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر استوار کریں. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرمائی ہمارے اسد بھائی نے اور بڑا بیلنس الحمدللہ عز و جل طریقہ کار بیان کر دیا. بعض اوقات دونوں ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں پر کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ پہل کر لیجئے سبحان اللہ. اور صلح میں پہل کرنے والے کے فضائل بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اگر کوئی تیسرا آیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بس اپنی جس کو کہیں کہ یہ بار بار مجھے کہا جائے، بار بار مجھے کہا جائے، اس کے بجائے پہلی بار میں یہ ایکسیپٹ کر کے، قبول کر کے صلح کی طرف بڑھ جائیے انشاءاللہ. یہ ساری نفرتیں مٹ کر شیطان کو جو ہے وہ ہرا دیجیے انشاءاللہ اور اللہ پاک اور اس کے رسول کو راضی کیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں اس کی برکتیں، سکون، امن اور چین انشاءاللہ نصیب ہوگا. غالباً رسالہ بھی ہے صلہ رحمی کے فضائل، اس نام سے ہے یا کسی اور نام سے. ساس نے پھوپھی سے صلح کر لی، اس طرح کا جو ہے نا رسالہ ہے جس کے اندر الحمدللہ عز و جل صلح کے اس کے فضائل ہیں. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، یہ رسالے کا نام ہے الحمدللہ. اس کے اندر جو ہے وہ بڑی خوبصورت فضائل صلہ رحمی کے اور جو ہے وہ کیا برکات حاصل ہوتی ہیں جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے. 10 فوائد جو حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا وہ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. تو یوں اللہ پاک نے چاہا تو مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم کیا بات ہم بھی ہاتھوں ہاتھ صلح کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق خیر نصیب فرمائے. کچھ کالز ہیں وہ ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے اور میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. خواب یہ ہے کہ بار بار شادی ہوتے دیکھنا، اس حوالے سے. جی ہمارے سلسلے کا وقت بس اختتام پر ہے. مزید ایک کال ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر دونوں کے جوابات لے لیتے ہیں. میں نے خواب میں بہت سارے سفید کبوتر دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سفید کبوتر بہت سارے اور خواب میں بار بار شادی ہوتے دیکھنا. عورت سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو اب یہ آواز سے تو بچے معلوم ہو رہے تھے. البتہ خاتون سے انٹریکشن ہونے،
کوئی تعلق ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن چونکہ مبہم ہے کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ شادی کا دیکھنا، اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو ان قریب نکاح کرے گا، ویسے شادی کا دیکھنا خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اللہ پاک اسے کوئی اچھی خوشخبری عطا فرمائے۔ صحیح۔ ایک ایس ایم ایس شامل کر لیتے ہیں، میری امی نے خواب میں بیٹا پیدا ہوتے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پازیٹیو لینا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کی خواہش ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، تو امید رکھے اللہ پاک اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے خواب میں دیکھا بارش ہو رہی ہے، میری امی چارپائی کھینچتی ہیں تو ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوسری چارپائی کھینچتی ہیں تو اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی چارپائی کھینچتی ہیں تو اس چارپائی کی ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوسری چارپائی کھینچتے ہیں تو اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے روزمرہ کے کاموں میں کسی دشواری کا انہیں سامنا کرنا پڑے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین الحمدللہ آپ کے کافی سارے ایس ایم ایس اور کچھ کالز بھی الحمدللہ عز و جل سلسلے میں شامل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ الکریم وابستہ رہیں گے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم نیک کام کرنے کا موقع ملتا رہے گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج جمعرات بھی ہے، اپنے علاقے میں اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے بھی ناظرین بہت ساری آفتیں، بلائیں، مصیبتیں الحمدللہ ٹلتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت، سنت و بر بیانات، عاشقان رسول کی صحبت الحمدللہ ملتی ہے۔ تو جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے اجتماعات میں ضرور شامل ہوں، اسلامی بہنیں اپنے اجتماعات میں شامل ہوں، ورنہ مدنی چینل کے ذریعے ضرور آپ ان اجتماعات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ الکریم۔ گھروں میں بھی اللہ نے چاہا تو رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی۔